فکر کرنا چھوڑو، جینا شروع کرو۔ ڈیل کارنیگی۔ بیان ریاض الاسلام خان۔ میں برسوں سے ہیرلڈ ایبٹ کو جانتا ہوں۔ وہ میسوری کے میڈیسن ایونیو پر رہتا تھا اور میرا لیکچر مینیجر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ہم کینساس سٹی میں ملے اور اس نے مجھے بیلٹن کے میرے فارم پر چھوڑا۔ سفر کے دوران میں نے اس سے پوچھا، تم فکر کرنے سے کیسے بچتے ہو؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں بہت فکر کیا کرتا تھا، لیکن 1934 کی ایک بہار کی صبح ویب سٹی کی سڑک پر چلتے ہوئے ایسا منظر دیکھا جس نے میری ساری فکریں ختم کر ڈالیں۔ یہ سب صرف 10 سیکنڈ میں ہوا، مگر ان 10 سیکنڈ نے مجھے جینے کا وہ سبق سکھایا جو پچھلے 10 برسوں میں نہیں سیکھ پایا تھا۔ ہیرالڈ بولا، میں ویب سٹی میں ایک گروسری اسٹور چلا رہا تھا۔ میری ساری جمع پونجی ختم ہو گئی تھی۔ قرض ایسا بڑھا کہ 7 سال تک اتارتا رہا۔ اسٹور بھی بند ہو گیا۔ اب میں مرچینٹس اینڈ مائنرز بینک جا رہا تھا کہ قرض لے سکوں اور کینساس سٹی جا کر نوکری ڈھونڈوں۔ میں ایک ہارا ہوا شخص تھا۔ میرا حوصلہ، میرا ایمان سب ٹوٹ چکے تھے۔ اچانک سامنے سے ایک شخص آتا دکھائی دیا جس کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ وہ ایک لکڑی کے تختے پر بیٹھا تھا جس کے نیچے رولر سکیٹس کے پہیے لگے تھے۔ وہ لکڑی کے ٹکڑوں کی مدد سے اپنے آپ کو سڑک پر گھسیٹ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ فٹ پاتھ پر چڑھنے لگا، اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اس نے روشن مسکراہٹ کے ساتھ کہا، گڈ مارننگ سر، کیا شاندار صبح ہے نا؟ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو۔ میرے پاس 2 ٹانگیں تھیں، میں چل سکتا تھا اور میں پھر بھی خود ترسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے دل میں کہا، اگر یہ شخص بغیر ٹانگوں کے خوش اور پر اعتماد رہ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں؟ میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میرا سینہ بلند ہو گیا۔ پہلے میرا ارادہ صرف $100 مانگنے کا تھا، مگر اب میں نے حوصلہ کیا کہ $200 مانگوں۔ پہلے کہنا چاہتا تھا کہ شاید شہر جا کر کوئی کام ڈھونڈ لوں، لیکن اب پر اعتماد لہجے میں کہا کہ میں کینساس سٹی جا کر نوکری حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ قرض ملا اور نوکری بھی مل گئی۔ اب میں نے اپنے باتھ روم کے آئینے پر 2 مصرے لکھ کر چسپاں کر دیے ہیں۔ روز شیو کرتے ہوئے انہیں پڑھتا ہوں۔ مجھے یہ غم تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں، مگر پھر میں اس سے ملا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ اب ایک اور واقعہ۔ میں نے ایڈی
ریکن بیکر سے پوچھا، بحر الکاہل میں 21 دن بے یار و مددگار لائف بوٹس میں بھٹکنے کا سب سے بڑا سبق کیا سیکھا؟ اس نے کہا، سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ اگر پینے کے لیے تازہ پانی اور کھانے کو خوراک میسر ہے تو پھر کس بات کی شکایت؟ پھر تو کسی بات کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ ٹائم میگزین نے ایک فوجی کی کہانی چھاپی جو گواڈل کینال کی جنگ میں زخمی ہوا۔ ایک گولے کے ٹکڑے نے اس کا گلا زخمی کر دیا تھا۔ اسے 7 بار خون چڑھایا گیا۔ اس نے پرچی پر ڈاکٹر سے پوچھا، کیا میں زندہ رہوں گا؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، ہاں۔ پھر اس نے لکھا، کیا میں دوبارہ بول سکوں گا؟ ڈاکٹر نے کہا، ہاں۔ اس نے مسکرا کر لکھا، تو پھر آخر کس بات کی فکر ہے؟ سوچو، اگر ہم خود سے یہی سوال کریں کہ آخر ہم کس بات کی فکر کر رہے ہیں، تو زیادہ تر چیزیں معمولی اور غیر اہم نکلیں گی۔ ہماری زندگی کا 90% حصہ درست اور خوشگوار ہے۔ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس 90% پر توجہ دینی چاہیے جو ٹھیک ہے، اور اس 10% کو بھول جانا چاہیے جو غلط ہے۔ لیکن اگر ہم صرف اس 10% کو پکڑ لیں جو غلط ہے اور 90% کو بھلا دیں تو پھر فکر، تلخی اور بیماری ہمارا مقدر بن جائیں گے۔ انگلینڈ کے چرچوں کی دیواروں پر 2 الفاظ لکھے ہیں، تھنک اور تھینک۔ یہ الفاظ ہمارے دلوں پر بھی نقش ہونے چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچو اور شکر ادا کرو۔ یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر غور کرو اور اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے۔ شکریہ۔